السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج 4-5 ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہوں گے، آپ ہمارے مہمان ہوں گے، اور مختلف ٹاپکس جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ٹچ کریں گے کہ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو نیٹ ورک تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے کہ کانگریشنل ہیئرنگ ایک ہوئی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان کے نیٹ ورک کو مزید اس پہ چھان بین کی جائے اور ڈاکٹر قدیر خان تک ڈائریکٹ ایکسس جو ہے وہ امریکن لیجسلیٹرز کو ملنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک یہ بیان، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے گورڈن براؤن کی حکومت آ گئی ہے اور انہوں نے اب کیا پالیسیز اختیار کرنی ہے، کس طریقے سے وہ آگے چلیں گے، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹونی بلیئر کے جو 10 سالہ دور کا خاتمہ ہوا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی جو ایک فیوچر پر نظر ہے وہ بھی آج رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا ایک ٹاپک ہم دیکھیں گے کہ لاہور میں کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بارشیں ہوئیں تو بہت بڑے بڑے سائن بورڈز اور ہورڈنگز کا جو ایک معاملہ تھا اس کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا۔ یہی صورتحال جو ہے وہ لاہور میں بھی ہے، تو اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ بھی کیا ہم خدا نخواستہ کسی نقصان کا انتظار کر رہے ہیں تب جا کے اس کو ہم ہٹائیں گے یا ہمیں ابھی سے اس کا کچھ تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ شدید بارشیں شروع ہو چکی ہیں پورے ملک میں اور خاصا نقصان ہوا ہے بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں، تو اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ موسم کی صورتحال کیا ہے۔ یہ سارا پروگرام ہوگا اور اٹ ول بی اے بوکے آف ڈفرنٹ ٹاپکس۔ آپ ہمیں کالز بھی کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ ان تمام امور کے حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ ہمارا آج ایک نمبر ہوگا، ہمارا نمبر لکھ لیجیے گا اور وہ ہے 9222-925، اور جب آپ باہر سے کریں گے تو 9251 از دا سٹی کوڈ اور 9222-925 یہ ہمارا ہوگا فون نمبر، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہی ہیں نسرین ناگائی صاحبہ جو کہ ہمارا سماج سے محروم افراد کا ایک سلسلہ ہے، اور خبروں میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خبر کون سی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر بھی بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے حوالے سے ہے اور سیلاب سے اور بارشوں سے صوبے کے 10 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سینکڑوں کچے مکانات منہدم، فصلیں تباہ اور 5000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ شدید متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ آرمی ایویشن اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز نے تربت سے 1000 افراد اور RCD ہائی وے پر پھنسے ہوئے 800 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں سمندری طوفان سے متاثرہ افراد کے لیے 2 C-130 طیاروں کے ذریعے امدادی سامان بھیجا ہے، اور یہ طیارے اور آرمی کے ہیلی کاپٹرز امدادی سامان لے کر تربت اور پسنی پہنچ گئے ہیں۔ ضلع چترال کے گاؤں سنوغر میں گلیشیئر ٹوٹنے سے شدید سیلاب آ گیا ہے جس سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ بونی سے سابق ناظم یونین کونسل سراج علی خان کے مطابق لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لے رکھی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں گندم کے وافر ذخائر کے باوجود گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے گندم کی برآمد پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم شوکت عزیز کی صدارت میں ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا چوتھا دور اسلام آباد میں آج بھی جاری رہے گا۔ مذاکرات میں ثقافت، سیاحت، مذہبی امور، تعلیم، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے شعبوں میں روابط پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں سہ ملکی ورکنگ گروپ کا اجلاس آج بھی نئی دلی میں جاری رہے گا۔ 2 روزہ اجلاس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر بش نے کہا ہے کہ عراق میں فوج میں اضافے کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں تاکہ وہاں موجود فوج کو بھی مزید چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے۔ نیو پورٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچانک حملے اب بھی جاری ہیں لیکن گزشتہ 2 ماہ میں خود کش حملوں میں کمی آئی ہے۔ عراق میں تشدد کے واقعات اور بم دھماکوں میں 3 برطانوی اور 1 امریکی فوجی سمیت 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے احسام الحق ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ لندن میں جاری ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں روس کے امارات صافین نے احسام الحق کو 6-4، 6-2 اور 7-6 سے ہرا دیا۔
آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، صوبہ سرحد میں کہیں کہیں جبکہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین خبریں، اور خبروں کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ایک سلسلہ احادیث ہے آج وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جمعے کی فضیلت کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے، اور اس میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ اس میں رکھیں اور ہماری روحانی تقویت جو ہے اس کا وہ باعث بنے۔ احادیث ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال طلب کرتا ہو اور اس کا مقصد مخلوق سے بے نیازی اور اپنے پڑوسیوں اور اعزاء کی کفالت و خدمت ہو تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور اور روشن ہوگا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والے کا مال سب سے زیادہ حلال اور طیب ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد دینی خیر خواہی ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ کسب و تجارت نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص مخلوق کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین تنگ، عقل ضعیف اور مروت زائل ہو جاتی ہے، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص حلال روزی کی خاطر ایسی ایسی جگہ کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظر میں اس کے مرتبہ کے مناسب نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ روزی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھ چھوڑے ہیں، اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ افلاس کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند احادیث رزق حلال کے حوالے سے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی رزق کمائیں وہ حلال ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن حلال ضرور ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کی روشنیوں میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن اصحاب نے یہ حدیث سنی ہے ناظرین ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیجیے گا، ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی حوالے سے ناظرین، آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے تو آج ایک چھوٹی سی جسارت اور کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک نعت چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسن نثار صاحب معروف دانشور ہیں اور کالم نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو ان کی ایک نعت ہے، چند ایک ان کے اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ حسن نثار صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا۔ خاصی لمبی طویل نعت ہے ناظرین، آخر میں ایک دو اشعار اور بھی سناتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا۔ ناظرین، یہ چند اشعار ایک نعت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند اشعار، اور اس اب سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کو اب شروع کرتے ہیں ناظرین۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ہم 4-5 ٹاپکس کو
ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں سب سے پہلے ہم ذرا چلتے ہیں امریکہ, اور امریکہ میں بات کرتے ہیں جو ایک نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو نیٹ ورک تھا وہ ان کے الفاظ کے مطابق اٹ از آؤٹ آف بزنس. تو اس حوالے سے ذرا چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور بات کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ, ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی. انور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. انور صاحب, ایک کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو انڈیا کاکس کے لوگ ہیں, گیری ایکرمین جیسے اور دوسرے لوگ, وہ خاصے ایکٹیو تھے اور انہوں نے پاکستان کے اوپر خاصی ایک اٹیک کا بہانہ بھی ان کو مل گیا اور انہوں نے ڈاکٹر اے کیو خان کے حوالے سے باتیں کی. تو اس کے بعد پھر ریبٹ کیا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو اور کہا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا جو نیٹ ورک ہے یہ آؤٹ آف بزنس ہو چکا ہوا ہے, اس لیے ہمارا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے. تو کیا تفصیلات ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں تو جب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہیئرنگ ہوئی جی اس میں صرف ایکرمین نہیں, دوسرے جو تھے کانگریس مین شرمین اور اس کے علاوہ 3-4 اور جو تھے, ان میں سے زیادہ تر انڈیا کاکس کے ممبر تھے. انہوں نے, لگتا تو یوں ہے کہ یہ ساری ہیئرنگ کروائی اس لیے گئی تھی کہ ایک موقع تھا, ایک رپورٹ آئی جو لنڈن بیس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے, اس میں شبہ کا اظہار کیا گیا کہ شاید یہ نیٹ ورک اب بھی کام کر رہا ہے. اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے یہ کروائی ہیئرنگ, اور اس میں مسلسل پاکستان پہ, یعنی پہلے جو 7-8 کانگریس مین بولے میں سے سوائے 2 کو چھوڑ کے 6 کے 6 نے مسلسل پاکستان کو پہ اٹیک کیا اور ہر قسم کے مطالبات کیے, اور یہ بھی کہا کہ یہاں ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے اور ان کے ہتھیار لے لیں گے اور F-16 نہیں دینے چاہیے, اور اگر دیں بھی تو ایسے دیں اور ویسے دیں اور یہ کریں اور وہ شرائط لگائیں. اس کے بعد جب ہیئرنگ کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں جو گواہوں نے بولنا تھا, اس میں IISS کے خود فٹس پیٹرک صاحب تھے, لیسا کرٹس تھیں اور یہ لیزا کرٹس وہی ہیں جو پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتی تھیں. جی ہیریٹیج فاؤنڈیشن والی. تو ان سب نے یہ کہا کہ گرچہ یہ ممکن ہے کہ وہ جو نیٹ ورک تھا اس کے جو افراد ہیں وہ افرادی طور پر خود کچھ کر رہے ہوں تو الگ بات ہے, لیکن نیٹ ورک اب فنکشن نہیں کرتا, اب اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا جیسا کہ تھا. اس کے بعد پر جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی شدید تردید کی پوری شدت کے ساتھ کہ نہیں, اب نیٹ ورک موجود نہیں ہے. البتہ اس نے جو اسپوکس مین شان میک-کارمک, انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے جو انڈیویجولس ہیں, جو افراد وابستہ تھے, وہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, مگر کاپی کیٹس جن کو وہ کہہ رہے تھے, کاپی کیٹس وغیرہ. اور جی ہاں, نیٹ ورک نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ اس سے ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس میں جو لوگ ہیں جو کہ انڈیا کاکس کے ممبر ہیں, مثلا ایکرمین صاحب فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کاکس کے, تو اب یہ لوگ مختلف کمیٹیز کے چیئرمین ہیں. مثلا ایکرمین صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کی جو سب کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں, لہذا ان کا بار بار پاکستان سے واسطہ پڑے گا, اور جب بھی کوئی ایسی ہیئرنگ ہوگی, کوئی ایسا موقع ہوگا, وہ پاکستان بیشنگ جسے کہتے ہیں, یعنی پاکستان پہ حملے کو جاری رکھیں گے, یعنی کسی طرح بھی اس میں کمی نہیں آنے دیں گے. تو اب ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستانی امریکن کمیونٹی یہاں رہتی ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور اس صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ جن سے انڈین امریکن کمیونٹی جو ہے وہ اس مسلسل رابطے میں رہتی ہے, ان کو فائنانس کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کس طرح ان کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی ہیں. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان مختلف الیکشن لڑتے ہیں ان کو آپ چندے دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں. تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی صورت نہیں, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف کمیٹیز میں آپ دیکھیں جتنی بھی ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے ان میں انڈیا کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو خود ہندوستان کی حد تک پاکستان سے جو تعلقات ہیں انہیں بہتری آئی ہے, ہندوستان میں رہنے والے جو ہندوستانی ہیں ان کے رویے میں بھی لچک پیدا ہوئی ہے. لیکن وہ ہندوستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ خود امریکہ میں رہ کے دیکھ چکے ہیں, ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو اس وقت آئے جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہت کشیدہ تھے, تو وہ ابھی اسی ماحول کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا اور وہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن انور صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے ہماری کہ ہماری کمیونٹی
جو پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ، اور ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست قسم کے انڈیویجولز بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس انفلوئنس بھی ہے، وہ گھر میں کانگریس مین کو بلا کے ان کے ساتھ تصاویر تو کھنچوا لیتے ہیں وہاں پہ، لیکن جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے وہ اس کو کرنے کے لیے، اسپیئر ہیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہماری کمیونٹی یہاں بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ میں نے یہاں کبھی یعنی میں خود سیاست کا بہت زیادہ حامی ہوں، میں سیاسی ملک میں جمہوری سیاسی حکومت چاہتا ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، بلیو کرتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو اور سارے سیاسی لیڈر کو سیاسی عمل میں شریک ہونے کا، انتخابات میں شامل ہونے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہاں آپ نے اگر دیکھا ہو تو آپ مجھے میری تصحیح کریں کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ بی جے پی کی امریکہ شاخ یا کانگریس کی امریکہ شاخ یا کسی اور ملک کے کسی یعنی برطانیہ کی لیبر پارٹی کی امریکہ شاخ یا ٹوریز کی امریکہ شاخ، پاکستان ہی کمیونٹی واحد ہے جس میں ہر پارٹی کی امریکہ شاخ موجود ہے، اور ہر پارٹی اپنی 1.5 کی الگ، یعنی 14 اگست پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں 50 فنکشن ہوتے ہیں، جی، ایک کٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ آپ سمجھ میں درست نہیں کہہ رہے آتا ہیں، ہے۔ کیونکہ وہاں پہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ میلے اور ٹھیلے اور خاص طور پہ پریڈیں کرانے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن جب کوئی الیکشن آتا ہے تو پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اور اس اس میں وجہ سے۔ کسانہ صاحب میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ہمارے علاقے میں ہوا، یہاں فیصل گل صاحب ایک نوجوان ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور اس میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس میں زیادہ نہیں تھے، 15-20 لوگ تھے جنہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم پارٹی ایفیلیشن کو ہم یہ نہیں دیکھیں گے پیپلز پارٹی یا ہے یا نہیں ہے، ہم اس صرف دیکھیں گے پاکستانی، اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا، تو انہوں نے مل کے کام کیا اور وہ ریپبلکن پارٹی کی پرائمری جیت گئے۔ اچھا، ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیے گا انور صاحب کہ اس وقت جو ریس کی صورتحال ہے 2008 کی کینڈیڈیٹس کی، اس میں اب کوئی ہیٹڈ ڈیبیٹس وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مزید چینجز آئی ہیں اس میں؟ ہاں، یہ ڈیبیٹ تھی، ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی، ابھی تک تو وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مختلف جو کینڈیڈیٹس اب تک ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، ان میں سے کوئی ابھی کمی نہیں ہے، اور سب ان کو جس طرح یہاں کہتے ہیں ساؤنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ ان کے مختلف ایشوز پہ کیا خیالات ہیں، اور ذاتی طور پہ وہ ڈیبیٹس میں کیسا پرفارم کرتے ہیں، کیا اور کرتے ایک ہیں۔ اور چیز، امیگریشن کے حوالے سے سینٹ میں خاصی ڈینٹ پڑا ہے اس بل کو، اور خاصا جو کنسرویٹو ہیں، ریپبلکن کنسرویٹیوز، وہ خاصی حد تک سٹرانگ ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت امیگریشن ریفارمز کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، اس لیے کہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو خاص طور پہ چھوٹے شہروں اور دیہاتی علاقوں میں رہنے والے امریکی ہیں ان میں بہت ان پاپولر ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں ان کو شہریت ملے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو آ گئے ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو ایسے موقع پہ کوئی بھی جو کانگریس مین ہو یا سینیٹر ہو وہ اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ اگر اسی بل کو میرا خیال ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد الیکشن انتخابات کے بعد اگر پیش کیا جائے تو صورتحال مختلف ہوگی، آج کل کے حالات میں کوئی بھی اس کی کھل کے حمایت نہیں کرے گا۔ اور کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر اے کیو خان ونس اگین، انور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ حکومت امریکہ کی سطح پر کم از کم یہ معاملہ ختم ہو چکا اور دفن ہو چکا؟ حکومت امریکہ کی سطح پہ شروع سے ہی جو انڈرسٹینڈنگ رہی ہے پاکستان سے، جنہوں نے انڈرسٹینڈنگ مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، جو ہو گیا اس کو تو ہم انڈو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ہمیں اس نیٹ ورک کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں تو ہم اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں گے، مزید مطالبات نہیں اور اس کو کریں یہ گے۔ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ حکومت امریکہ اس معاملے میں کوئی مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اب کم سے کم بش انتظامیہ نہیں چاہتی۔ چلیں، دیٹس گریٹ انور اقبال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ سو سکتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے ڈاکٹر اے کیو خان کے حوالے سے، اور ڈاکٹر اے کیو خان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک کنسرن ہے اس کا، کیونکہ ہمارے لیے وہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ایکٹیویٹیز جو بھی ہم نے سنی ہیں اس حوالے سے بھی جو باتیں امریکی حکومت یا امریکی ادارے کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے لنڈن کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس کی بھی ایک ریسنٹلی رپورٹ آئی تھی، ان کے جو مارک فٹز پیٹرک ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے اٹ از اسٹل رننگ۔ تو اس حوالے سے حکومت امریکہ کا یہ کہنا کہ ہمارے لحاظ سے اور ہماری حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دا نیٹ ورک، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ دا نیٹ ورک ایز وی نو اٹ از آؤٹ آف بزنس۔ تو اس لحاظ سے اٹس اے گڈ نیوز فار گورنمنٹ آف پاکستان اور دا پیپل آف پاکستان۔ تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آج میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ای میلز بھی آپ کی ذرا تھوڑی سی ہم پڑھ دیں تاکہ یہ شکایت بھی جو ہے وہ تھوڑی سی کسی حد تک دور ہو سکے۔ ایک ای میل ہے جی
شہزاد پال صاحب ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ کنسلٹنٹ ہیں، شکاگو سے یو ایس اے سے لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بے نظیر اینڈ نواز شریف آر سیلیبریٹنگ اوور دی کرنٹ ہائی لیول آف ایکسچیکر. They are already setting up turns for each of them to come into power and loot the government money one by one. I beg the people of Pakistan to re-elect the current team and let them continue to work after elections on their economic and social agenda. I understand that there are certain issues like inflation, etc., those need to be worked on, but rest assured, any other government will not have a magic wand to bring it under control. صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ خاصی پرانی ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں ان کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیو ڈیولپڈ اے گڈ پرسپیکٹو فار پاکستان ان ٹرمز آف اٹس اکنامک آؤٹ لک. یہ بھی درست ہے. اف دیر از اے چینج ان گورنمنٹ دین دا امیڈیٹ افیکٹ وڈ بی دا ہالٹ ان انویسٹمنٹ بیکاز آف دا گیون ٹریک ریکڈ. And the given track record of the aforementioned people, political instability will be rightly assumed. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور یہ ان کی اوپینین ہے. اس کے علاوہ ایک ای میل ہے، خاصی لمبی ای میل ہے، ڈاکٹر ساجد صاحب لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، الیکٹریسٹی، سوئی گیس، نیٹ اینڈ کلین سیکیور انوائرمنٹ اینڈ از بیسک نیڈ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. دیٹس رائٹ. Our past 5 years government has done how much in this regard? This is another question, and this is an open question to all of us, and we have to keep this in mind before casting our vote. But definitely a lot of evils came in our country in 5 years. اب آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ in my view all parties should have open debate on all issues openly on media before going to elections, as happens in USA elections, where every party candidate comes on media and answers the questions. یہ صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی اب ہمیں میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو ڈیبیٹ ہوتی ہے الیکشنز کے دوران اس کا تھوڑا سا سٹائل چینج کرنا چاہیے، اور وہ تھوڑی سی ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ لنک ہونی چاہیے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے کیمپین چلا کے جیت جاتے ہیں، وہ غلط ہے. اپنے ایشوز اورینٹیڈ کیمپین ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ now there is another issue of non-existence of few voters in computerized lists. I am with Nadra, and only those people should have the right to cast vote that have Nadra cards. یہ ان کی اپنی ایک سجیشن ہے، اور اس کو بھی آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. منیر قریشی صاحب جدہ سعودی عربیہ سے لکھ رہے ہیں. ڈیئر اسرار کسان صاحب، السلام علیکم. مائی نیم از منیر قریشی. I'm پاکستانی نیشنل residing presently in Jeddah. We wish and hope that you will read our email in your program, but we don't believe. اچھا جی. Last week I was watching your program of human trafficking, smuggling. Believe me, Pakistan and Pakistani's image is very bad in the eyes of outside world. That is because of these kind of bad people. I'm really upset from your double standard, mere double standards, that why you did not disclose the names of those corrupt officials, and if you did not want to reveal them, why did you mention on TV live? You are also friend of those bad people who are harming the image of Pakistan. اچھا جی. Your habit of so-called blending 3 to 4 calls is also very bad. You should respond every call separately. This is not your personal PTV channel. It is government of Pakistan's property and people's property. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا تو میرا بھی ہے. I am also a taxpayer of this country. اور جو آپ نے یہ بات کہی کہ میں نے نام ان کے ڈسکلوز نہیں کیے تھے، نام میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں خاصی سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ جب تک پروو نہیں ہوتا میری نظر میں وہ گلٹی نہیں ہوتے. لہذا ان کا نام اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے دینا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے رائٹس کے خلاف ہے. بہرحال آپ کی اپنی اوپینین ہے، آئی رسپیکٹ دیٹ. اور تنقید جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ ضرور کیا کریں، اور تنقید ہو تو اس سے آدمی امپروو کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک اور ای میل ہے، فراست صاحب سویڈن سے لکھ رہے ہیں. ڈیئر کسانہ صاحب, let me congratulate you for the jihad that you are doing by saying truth without any fear. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ استقامت دے. I just want to forward you a question regarding energy crisis in Pakistan that perhaps you may ask someone in government during your live communication. We are hearing for years that every year in summer Pakistan is badly affected by electricity crisis. Actually, we are going through that time. Why don't we install solar energy plants for the industry, big organizations, commercial buildings, plazas, and even for the common people? That we could fulfill our demand for this source in summer. India and Bangladesh like country have taken steps towards this approach.
In this way, we can consume the solar heat and decrease the atmospheric temperature. These plants are so simple and cheap that one can buy them from internet as well. چلیں یہ بڑی اچھی انہوں نے تجویز دی ہے اور اللہ کرے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور پلانرز ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دیں، اور اگر یہ اتنا ہی آسان اور چیپ ہے تو اس کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی جاتی. میں بھی آپ کے ساتھ اپنی آواز ملاتا ہوں اور اللہ کرے کہ ہمارے جو ایک انرجی کرائسس اس وقت ہم بڑا شدید قسم کا اور ایکیوٹ قسم کا فیس کر رہے ہیں اس کو ہم درست کر سکیں. ایک اور ای میل ہے ناظرین، وہ ہے انعام الحق صاحب فیصل آباد سے لکھ رہے ہیں. Dear Mr. Israr, first of all, I would like to appreciate your success. The only words I can find to appreciate you and your program are, you are the best. Achha, thank you very much. Secondly, there is nothing to speak about political, social and judicial condition of Pakistan. I have no question, but I would like to narrate a meeting between our former Prime Minister and a well-known personality of the Muslim world. He told our Prime Minister, Pakistan can never make progress because military is involved in your politics. There is a reason for this logic. A soldier is told kill others or be killed by them. آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ but I find this quotation quite unsuitable for my dear country. Pakistan made most of its progress during military control over Pakistan. Why is this so? Thirdly and lastly, would you please carry my message to the President of Pakistan, General Musharraf? I personally like him, but I do not like his war against terror. The message I want to convey is given below. I remember whenever he was addressing to public gathering, he used to make a perfect speech based on his own personal experience. یہ ساری وہ تفصیل سے ای میل لکھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور جو انہوں نے اپنی اوپینین دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اب ایک اور ٹاپک چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں اعجاز صاحب کے ساتھ جو کہ ڈی سی او لاہور ہیں. السلام علیکم اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. اعجاز صاحب ایک چیز ہم ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. موسلا دھار بارشیں اور مونسون کا تقریباً آغاز ہو گیا ہے اور آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اور بلوچستان میں مسائل کا انبار لگ چکا ہوا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اوپینین یہ ٹھیک ہو کہ ہم لوگ تیاری نہیں کر پائے تھے ابھی تک. تو لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہورڈنگز کا شکار ہوئے، بہت بڑے بڑے جو سائن بورڈز ہیں، اسی طرح کے ہورڈنگز اور بڑے بڑے سائن بورڈز لاہور میں بھی خاصی جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ کوئی نقصان ہو تو پھر ان کو اتارا جائے؟ نہیں، اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ لاہور میں 3 سال پہلے ایک تھنڈر اسٹارم آیا تھا، اس میں 3-4 کیجلٹیز ہوئی تھی جی. اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے اس کے پورے جو سیفٹی جو کوڈز ہیں وہ اس کو انشور کر رہے ہیں اور اس کے جو اسٹرکچرل جو ڈیزائن ہے یہ تمام چیزیں ایک ایک جو بورڈ کی ہے وہ پی ایچ اے والے جو ہمارے یہاں پی ایچ اے اس کو وہ ہارٹیکلچر جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے. تو انہوں نے ہر ایک کا اسٹرکچرل ڈیزائن اور اسٹرکچرل اسٹرینتھ جو ہے وہ انہوں نے چیک کروائی ہے اور اس دفعہ پھر دوبارہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اور ایک اور نئی چیز یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ جو ان کے ونڈ ڈائریکشن کے مطابق بھی ان کا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ونڈ ڈائریکشن کے مطابق جو یہ جو محکمہ موسمیات والا ہیں ان سے کنسلٹ کر کے تو ان کی ونڈ ڈائریکشن بھی کے مطابق ان کا جو ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو لیکن یہ ونڈ ڈائریکشن یہ کیا ہمیشہ ایک ہی ونڈ جو ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی رہا کرے گی؟ یہ جو مونسون میں یہ تھنڈر اسٹارم کی ہوتی ہے یہ ان سے ہماری بات ہوئی ہے، یہ موسمیات سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن جو ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں لیکن ان کا کوئی خاص اینگل ہوتا ہے اور اس اینگل کو وہ اگر ہم نے کنسیڈر کرے تو اس سے جو ہے وہ جو پریشر کم سے کم ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو کنسرن ہے اعجاز صاحب وہ عام آدمی کا یہ ہے کہ جو ابھی تک ہوا ہے اور خاص طور پہ کراچی میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پیرامیٹرز لیے ہوں گے لیکن وہاں پہ بھی جب اس طرح کا طوفان آیا اور زبردست آندھیاں چلیں تو ان کے سامنے کوئی ہورڈنگ نہیں ٹھہر سکی. تو خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کیوں نہ ان کے سائز جو ہیں وہ کم از کم تھوڑے سے کم کر دیے جائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جیل روڈ پہ اور دوسرے مال روڈ پہ ادھر ادھر جو ساتھ کے سڑکیں ہیں وہاں پہ شدید قسم کے بڑے بڑے ہیوج قد اعظم قسم کی ہورڈنگز موجود ہیں تو ان کو سائز کا اگر کم کر دیا جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ ہاں، اس پہ بھی تھنکنگ ہو رہی ہے، ڈیسیجن بھی ہوا تھا کہ ان کے سائزز یونیفارم اور یہ ان کے جو ریشنلائز کرنے پڑیں گے. تو اس سلسلے میں بھی ابھی جو ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے ڈیسیجن تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو 1100 کے قریب سنا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی ہورڈنگز ہیں تو یہ تو ایک خاصا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کچھ ایمرجنسی آتی ہے تو اس سے تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. نہیں جی، اس میں سب جو پچھلے سال بھی کافی تھنڈر اسٹارم تھے، بارشیں تھیں اور اس میں ہمیں لاہور میں ایک آدھ کے سوا کوئی بھی جو بل بورڈ نہیں گرا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کوئی الارمنگ سچویشن ہے. ہم نے ان کے اسٹرکچرل ڈیزائن انشور کیے ہوئے ہیں
اور بھی اس کے لیے جو ہم دوبارہ اس کو اس سال بھی اس کا سروے کرا رہے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ آپ کا سروے اچھا ہو، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن، کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک کچھ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو. نہیں تو ہم ایسی کوئی صرف الارمنگ سچویشن نہیں ہے. چلیں ہمیں وی آر آلریڈی پریپیئرڈ. چلیں، تھینک یو ویری مچ ڈی سی او صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. Thank you very تھینک یو ویری مچ. ڈی سی او صاحب محمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو، اور ہم تو صرف ایک الارم ہم ان کو دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے وہ اپنے جو اقدامات ہیں وہ ابھی سے اٹھا لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر بارشیں زیادہ آتی ہیں اور معاملات آؤٹ آف کنٹرول خدا نخواستہ ہونے کی کوئی چانسز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا تدارک کیا جا سکے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پلان اہیڈ، ایک جو بڑی مشہور ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ پلان اہیڈ. تو ہم لوگ اس میں تھوڑا سا ذرا گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ جس طرح اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ لاہور میں بھی جو حالات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کا جو ایک پیرامیٹرز ہیں ان ہورڈنگز کے حوالے سے وہ بھی طے کیے جا چکے ہیں، اور ان کے مطابق پھر خاص طور پہ وہ ونڈ کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ محکمہ موسمیات کی جو ایک کوشش ہے اور ان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ونڈ کی ڈائریکشن کے مطابق ان کو انسٹال کیا جائے گا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور نقصان کم سے کم ہو، کیونکہ بارشیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں اور سندھ میں خاصے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. 9-10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں متاثر ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پہ متعدد ہزاروں افراد جو ہیں وہ بلکہ آؤٹ آف دیئر اون سٹیز اور آؤٹ آف دیئر اون ہاؤسز اس وقت ہیں، بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں. آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی کہ جس میں ایک مسجد جو ہے وہ تربت کے علاقے میں سب مرج، تقریباً 80-90% اس کا جو ہائٹ ہے وہاں تک وہ پانی پہنچا ہوا ہے، صرف اس کے مینار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جہاں پہ صورتحال ہو وہاں پہ واقعتاً ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، اور اس میں حکومت بھی اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور اس میں لوگوں کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا کام اس حوالے سے کرنا چاہیے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا ناظرین، اور آپ کی کالز بھی ہم آج لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ کالرز کو بھی انٹرٹین کیا جا سکے. اور اس میں جو ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی وہ ڈاکٹر ایوب خان کے حوالے سے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے اس حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک آؤٹ آف بزنس ہے اور اس میں اب مزید کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اس کا ہم نے تجزیہ کیا اور کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ اس معاملے میں کیا حالات چل رہے ہیں. اور لنڈن کا جو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ مارک فٹز پیٹرک ان کے جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے ایک ہاؤس کی جو امریکن ہاؤس جو ہے لوور ہاؤس، اس کی ایک سب کمیٹی ہے آن ساؤتھ ایشیا ہے، اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے اپنا ایک کنسرن ایکسپریس کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں جو ایوب خان کا نیٹ ورک ہے اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ باقی علاقوں میں بھی پھیل رہے ہیں. اور جس طرح انور اقبال صاحب لیزا کرٹس کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے، لیزا کرٹس نے بھی اس کو تھوڑا سا کنڈون کیا تھا. تو اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے، اور اس میں ایک اور جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ٹونی بلیئر کے حوالے سے. اور ٹونی بلیئر صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال اقتدار میں رہنے کے بعد وہ اب فارغ ہوئے ہیں، اور انڈر لاٹ آف پریشر ان کو اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ان کو ایک اور جاب بھی مل گئی ہے اور وہ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور وہ اب اپنا رول جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی پیدا کریں گے. لیکن اب اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی لیگیسی کیا ہے، کیا ورثہ انہوں نے چھوڑا ہے جس کے مطابق ان کو یاد کیا جائے گا. ان کے جو 10 سال تھے وہ کس طرح کے تھے. اس میں سب سے بڑا جو ایک ڈاٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ان کا جو دور تھا اس میں عراق جنگ لڑی گئی، اور وہ بھی ظالمانہ قسم کی، اور وہ بھی انڈر اے رانگ پریٹیکسٹ. تو اس حوالے سے ان کا جو ایک لیگیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نیگیٹو ہوگی. اور خاص طور پہ جاتے جاتے جو انہوں نے سلمان رشدی والا معاملہ ہوا وہ بھی ان کے اوپر ایک داغ اور ایک دھبا جو ہے وہ ان کے کریئر پہ لگے گا، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بہت سی مسلمانوں کی جو بہت بڑی تعداد ہے بلکہ ہر مسلمان کو انہوں نے ہرٹ کیا، اور اس میں تمام مسلمان ممالک نے اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ صورتحال ناظرین ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان دا مین ٹائم دیکھتے ہیں کہ کالرز کا بھی سلسلہ ہمارے ساتھ جاری ہے، اور کالرز کو ہمیشہ شکایت بھی رہتی ہے کہ ان کی کالز ہم لے نہیں پاتے ہیں، اور یہ درست شکایت ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو
हेलो, ये अपना मोबाइल बंद करके बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अपना मोबाइल बंद करें ज़रा प्लीज़। हाँ जी, हाँ बंद कर दिया। जी अब फरमाइएगा कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अब्दुल वहाब खान डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से बोल रहा हूँ जनाब। आपका मोबाइल अभी भी चल रहा है जी? मोबाइल नहीं, उसमें ये टेलीफोन में जरा सी खराबी है सर। अच्छा अब्दुल वहाब साहब फरमाइएगा जी, क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर अब्दुल खदीर खान साहब के बारे में जो बात है कि उसकी एटमी सरगर्मियां क्या थी और दुनिया का पहला एटम बम किसने बनाया था, दूसरे को कैसे मिला, ये 8 बड़े एटमी कुवत कैसे बन गए, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती। मेरे ख्याल में आइंदा 30 सालों में दुनिया के छोटे से छोटे मुल्क के पास भी एटमी कुवत होगा। वेनेजुएला और लातीनी अमेरिका के तमाम ममालिक के बारे में क्या ख्याल है, उन पर किस तरह पाबंदी लगेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम बनाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वहाब साहब ने कंसर्न शो किया और दुरुस्त कंसर्न है। मसला ये है कि वो मुसलमान नहीं है सारे। हम लोग जो कि मुसलमान हैं और उनको सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो इस्लामिक बॉम्ब से था और वो आपने बना डाला। अब बना डाला तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि उनको ख़तरा तो होना था। अब ये ख़ुद इन्होंने कैसे बनाए हैं मैं आपसे एग्री करता हूँ। हर मुल्क ने कहीं ना कहीं से चोरी करके, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, बंदों को तोड़ छोड़ के अपने बनाए हैं। और इसमें आपका जो एक कंसर्न है मैं उसे टोटली एग्री करता हूँ पर्सनल लेवल पे। और मैं समझता हूँ कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा किया गया है मुसलमानों के हवाले से। और डॉक्टर AQ खान को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया क्योंकि डॉक्टर AQ खान ने शुरू से जिस तरीके से हमारे लिए एक जो प्लान था वो किया और उसको फिर नुक्ताए जमात तक ले गए, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल है उनका। जो भी रोल है उसमें आम आदमी उनके लिए जो अल्फाज रखता है मैं समझता हूँ कि वो मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि उनका क्या रोल रहा है। इसमें उनकी जो प्लानिंग अमेरिकन की या दूसरे लोगों की है हमारे हवाले से वो एक अलग इशू है। लेकिन इसमें ये ज़रूर बात है कि तमाम ममालिक ने जिन्होंने भी बनाए हैं, और ये भी बात सही है कि ये नेटवर्क फैलता जा रहा है और हर जो मुल्क है ख़ासतौर पर जिसको ख़तरा है किसी न किसी जगह से, वो इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे भी उनको मिलेगा वो अपना ये सिलसिला करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है, इसके साथ ही रिलेटेड एक जो कंसर्न है वो ये है कि अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो दुनिया में जुल्म व सितम का जो कारोबार है उसको भी ज़रा ख़त्म करें और जो एक डबल स्टैंडर्ड्स की कार्रवाई है उसको भी ख़त्म करें ताकि ये मामला लोग सोचने की भी कोशिश ना करें कि उनको एटम बम की ज़रूरत है। जब नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा और ताकत का मुजाहरा किया जाएगा तो फिर जो छोटे ममालिक हैं वो क्या करेंगे, उनके पास कोई और इसके अलावा चाराकार नहीं रहेगा। अब्दुल वहाब साहब आपकी बात से इत्तफ़ाक़। और हम मज़ीद कॉलर्स भी इसमें लेते चले जाएंगे और बात करेंगे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ भी, और साथ साथ अपने टॉपिक्स जो हैं उनकी भी बात करते चले जाएंगे। और जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि टोनी ब्लेयर के बारे में भी एक ख़ासा कंसर्न है लोगों में, और ब्रिटिश मुस्लिम्स ख़ास तौर पे इस हवाले से उनके अपने कंसर्न्स हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और इराक वॉर के हवाले से और फिर ब्रिटिश जो मुस्लिम्स हैं उनका जो एक वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ और ब्रिटिश मुस्लिम्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे वो ले गए, कॉर्नर पे लगा दिया, और उसकी वजह से वहाँ पे हम देखते हैं कि हालात खासे ज़्यादा ख़राब हैं। और चूँकि वहाँ पे तादाद जो है वो खासी ज़्यादा है मुसलमानों की माशाल्लाह, तो इस लिहाज से वहाँ पे इस तरह के हालात का होना जो है वो ख़तरे की घंटी भी है, ये कहा जा सकता है इस हवाले से। अब हम बात करते हैं मौसम के हवाले से डॉक्टर गुलाम रसूल साहब के साथ, तो डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं जी, क्या इनको कहा जा सकता है कि ये मानसून की बारिशें हैं जी? मानसून की बारिशों का आगाज एक हफ्ता कबल शुरू हो चुका है, और ये सिलसिला जो है ये इंशाल्लाह सितंबर के वक्त तक जारी रहेगा वक्फे वक्फे से। इस वक्त नॉर्थ में सूबा पंजाब और सूबा सरहद जो है उनमें मानसून बारिशें जो हैं वो आज और कल तक जारी रहेंगी। नीचे साउथ में सूबा सिंध और बलूचिस्तान में आपने एक्सपीरियंस किया, उसके साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन भी ज्वाइन कर गया जी, तो वहाँ पे भी मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। और ये सिलसिला कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? ये सितंबर के वस्त तक जारी रहेगा जी, वक्फे वक्फे से। इसमें ब्रेक्स भी आएंगी, मगर ब्रेक्स जो हैं वो ज्यादा लंबी नहीं होती जी, ज्यादा 8-10 दिन की ब्रेक होती है जो मानसून ब्रेक कहलाती है। तो उसके बाद फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि वी आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। बिग
ट्रबल का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं और वेदर जो है वो साल हार्श होता चला जा रहा है। इस मॉनसून में भी ऐसे इवेंट्स होंगे कि मुख्तलिफ इलाके जो कि आमतौर पे मॉनसून की बारिशें रिसीव नहीं करते थे, उन इलाकों में भी बहुत तेज बाजुकात बारिश जो है वो हो सकती है और वहाँ पे तूफानी कैफियत, सैलाबी कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। इन इलाकों में कौन कौन से इलाके आते हैं जी? मसलन जनूबी पंजाब है, बालाई सिंध है, बलूचिस्तान के बालाई इलाके हैं और सूबा सरहद के ज़ेरी इलाके हैं जी। इन इलाकों में बारिशें जो हैं वो आमतौर पे ज्यादा नहीं होती जी। मगर ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और उस इलाके में तूफानी कैफियत या सैलाबी कैफियत जो है वो बर्पा हो जाए। तो फिर तो बेसिकली तो आप यही कह रहे हैं कि ये हालात जो हैं वो खासे सख्त आ रहे हैं। नहीं जी, ये देखिए ऐसे वाकयात जो हैं वो अक्सर नहीं हुआ करते, कभी कभार हुआ करते हैं। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि हार्श होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न अब चेंज हो रहा है। बिल्कुल पैटर्न इसका चेंज हो रहा है। इस साल जो मॉनसून एक्टिविटी है वो पहले से ज्यादा शदीद है और वो मॉनसून जो है उसमें एक तो हिमालय के साथ से आने वाली बे ऑफ बंगाल से विंड, नीचे से जो बहेरा अरब से ज्वाइन करेगी और ऊपर से नॉर्थ से मगरबी हवाएं जो हैं वो इसको ज्वाइन करके तो और ज्यादा शदीद बना देती हैं। अल्लाह करे कि हालात ठीक रहें और कंट्रोल में रहें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पैटर्न्स ऑफ वेदर चेंज हो रहे हैं और ये हार्श होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से अल्लाह करे कि आप भी दुआ कीजिएगा कि ये हालात कंट्रोल में रहें और हालात जो हैं वो आउट ऑफ हैंड ना हो। और क्योंकि हालात हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इनका कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा एक और टॉपिक पे बात करते हैं और जो टोनी ब्लेयर साहब का मैंने जिक्र किया था उस हवाले से, और चलते हैं इस्लामाबाद में ही रहते हुए साबिक सेक्रेटरी खारजा तनवीर अहमद खान साहब के पास और उनसे बात करते हैं इस हवाले से। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर साहब, टोनी ब्लेयर साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और गॉर्डन ब्राउन साहब ने टेक ओवर कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि टोनी ब्लेयर साहब का क्या लेगेसी है, कैसे हम उनको याद करेंगे? देखिए, उनकी शायद लेगेसी बहुत शानदार होती, बिल्कुल वो इस बात के हकदार थे कि इंग्लिस्तान की तारीख में उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 दफा लेबर पार्टी को फतह दिलवाई, जो कि एक रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लेकिन इन तमाम उनकी जो फतूहात हैं उनके बावजूद आपने लेगेसी की बात की, वो बहुत ज्यादा टार्निश हुई है, बहुत फ्लॉड हुई है। और जब वो गए हैं तो मैं समझता हूं कि एक तरह से शिकस्त दिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो 2 फैसले किए, एक तो अफगानिस्तान और एक इराक में, कि बढ़ चढ़ के सदर बुश की जो जंगें थी उनमें शरीक कार हुए और तमाम मुखालफत के बावजूद, इंतहाई बरतानिया में मुखालफत के बावजूद उन्होंने उन फैसलों पे नजरसानी नहीं की, बल्कि उनको वो मुस्तकिल जस्टिफाई करते रहे। तो उसका उनकी लेगेसी को बहुत नुकसान पहुंचा। और अमेरिकन पूडल तक कहलवाए वो। जी हाँ, पूडल। और वो अभी देखिए, इत्तेफाक की बात है कि आप इस मौजूद पे बात कर रहे हैं, तो मैं भी इसका एक तज्जिया लिख रहा हूँ और बदकिस्मती से पिछले 3 घंटों से बिजली नहीं है। तो उसमें मैंने देखा कि मगरब में इसके बारे में उनकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है मिडल ईस्ट में, उसके बारे में बहुत शदीद तनकीद हुई है। रॉबर्ट फिस्क ने तो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं कम से कम पीटीवी पे नहीं दोहरा सकता। और उसके अलावा गार्डियन, मुख्तलिफ अखबारात में और सब में जो बात कही गई है वो यही है कि ये इनकी लेगेसी ये है कि मशरक़ वस्ता में बिलखसूस और आलम इस्लाम में बिलअमूम इन पे किसी को कोई एतमाद नहीं है। इनको बिल्कुल वाबस्ता समझा गया है अमेरिकन पॉलिसीज के साथ और इजराइल की पॉलिसीज के साथ, और इन क्रेडेंशियल्स के साथ ये नया जो मनसब है या जो नया मंसूबा है, ये इसको कैसे इससे ओहदा बरा होंगे, तो बहुत ही मनफी किस्म के रुझान देखने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि
یہی ایک لیگسی ہے کہ بہت بڑا پوٹینشیل تھا، لیکن یہ کچھ پیچیدہ میں سمجھتا ہوں محرکات ہیں، وہ ان کی وجہ سے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو بہت زیادہ ایک پیشنیٹ کوشش کی کہ صدر بش کے ساتھ مل کے اسلام کو ری رائٹ کرنے کی، مشرق وسطیٰ کو ری رائٹ کرنے کی، اس کی پالیٹکس کو ری رائٹ کرنے کی، اس سے ان کی جو لیگسی ہے، ان کی جو وراثت ہے. یہ تو آپ نے ان کے لوز کی بات کی ہے. ور دیر اینی ہائیز آلسو؟ جی ہائیز تو بہت ہیں. ہائیز تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ لیبر پارٹی کے پرائم منسٹر تھے، لیکن ہی واز ناٹ اے مین آف دا لیفٹ. تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا لیبر پارٹی کی جو ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو ان کی ایک سخت پالیسیز ہوتی ہیں، اور تھرڈ وے کے نام سے ایک راستہ نکالا. بہت کم کر دیا انہوں نے فاصلہ یہ کنزرویٹوز میں اور لیبر میں، اور فری انٹرپرائز کو ایک بہت موقع دیا. اس سے یقیناً ان کے 10 سالوں میں انگلستان میں بہت ترقی ہوئی ہے. گو اس میں بھی کچھ چیزیں متنازع ہیں، لیکن جی ڈی پی میں بہت اضافہ ہوا، اور وہ ایک مرتبہ پھر انگلستان کو وہ لے آئے ورلڈ سٹیج پہ. کوسوو میں پارٹ پلے کیا، عراق میں پارٹ پلے کیا. متنازع ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن بہت کچھ انہوں نے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح نیشنل ہیلتھ سروس کے معاملے میں اور ایجوکیشن کے معاملے میں ان کی پالیسیز کافی کامیاب رہیں. اور ایک یہ ڈیفینیٹلی نشو و نما کا، ترویج کا، ڈیولپمنٹ کا ایک فیز آیا ہے. اور وہ یہ ایک طرح سے المیہ ہے ان کا کہ بہت ہائی سے وہ جو ہائی ہیں وہ ایک طرح سے اوور شیڈو ہو گئے ہیں، جن کو آپ نے لوز کہا، ان کی وجہ سے. اچھا ایک اور ذرا مجھے بتائیے گا کہ اب جو سینیریو چینج ہوا ہے، گارڈن براؤن صاحب آگے ہیں، ایکس جو چانسلر تھے ان کے ایکسچیکر کے، ان کی مجھے بتائیے گا کہ کیا لیننگز ہوں گی. اب امریکہ کا ظاہر ہے کہ پریشر تو بریٹن پہ رہے گا، تو کیا وہ ریزسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ امریکہ سے بالکل وہ بریک اوے کر سکے. یہ ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ملٹی نیشنلز نے جکڑا ہوا ہے انگلستان کو بھی اور کانٹیننٹل یورپ کو بھی، اور ان کی جو باغ ڈور ہے وہ تو وال اسٹریٹ میں ہے، تو اور وہ چاہیں گے بھی نہیں. لیکن شاید وہ ایک کوشش کریں کہ کچھ فلیکسیبلٹی اپنے لیے پیدا کر لیں، جو کہ بش صاحب نے ان کو بالکل نہیں دی تھی، یا انہوں نے مانگی نہیں تھی اور ایکسرسائز نہیں کی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو کیبنٹ ریشفل کی، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے فارن سیکرٹری کو بدلا ہے، اپنے وزیر خارجہ کو بدلا ہے. تو یہ ایک طرح سے سگنل دیا ہے کہ میں پالیسیز کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بہت کوئی انقلابی تو فیصلے وہ شاید نہ کرے. میں سمجھتا ہوں ہوگا یہ کہ وہ بتدریج برطانیہ کی فوجیں افغانستان سے بھی نکالیں گے، عراق سے بھی نکالیں گے. کہتے رہیں گے کہ ہم نہیں نکال رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کہ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، سیلنگ کم کرتے رہیں گے، اور پھر ان کو بہت نیچے لے آئیں گے. لیکن یہ ہمارے جو ٹونی بلیئر تھے، وہ تو اس معاملے میں بہت جذباتی تھے، آئیڈیالوجیکل تھے. وہ تو خود ایک جہاد کر رہے تھے. یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عالم اسلام کے خلاف، لیکن یقیناً مڈل ایسٹ میں. اور پھر انہوں نے آخر میں جو ان سے ایک غلطی ہوئی، جو آپ نے پہلے لیگسی کا جو فرمایا، پچھلے سمر میں اگست میں جب لیبنن میں جب جنگ ہوئی، اس میں بلیئر صاحب نے بہت رول پلے کیا سیز فائر کو ڈیلے کرنے کا، جس سے بہت سویلین جانیں گئی اور پراپرٹی کا بے تحاشا نقصان ہوا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا امیج جو ہے وہ دوبارہ سنبھل نہیں پایا. تو گارڈن براؤن شاید اس قسم کی غلطیاں نہ کریں. اور ان کی لیگسی میں شاید سلمان رشدی صاحب کا بھی واقعہ آئے گا. جی ہاں، وہ بھی اب کس حد تک ان کی اپنی ذمہ داری ہے. جو حقائق معلوم ہے وہ تو یہ ہے، آپ تو جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں، رائٹرز کی ایک انجمن ہے PEN، ان کی جانب سے یہ تحریک شروع ہوئی کہ یہ ان کو آنر کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بہت سپورٹ ملی کہ یہ شخص اب باغی نہیں ہے. یہ مارگریٹ تھیچر کا باغی تھا، یہ بلیئر کے انگلستان کا باغی نہیں ہے، اور اب تو یہ بہت ہی معزز اسٹیبلشمنٹ فگر ہے جس کو آنر کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بلیئر کچھ چاہتے بھی تھے کہ جاتے جاتے ایک وہ سمبولکلی کچھ مسلمانوں کو ریمائنڈ بھی کروانا چاہتے تھے کہ میں جس اسلام کی میں حمایت کرتا ہوں وہی آپ کو اپنانا ہوگا. انلائٹنڈ اسلام، پروگریسو اسلام، وہ اسلام ود گلوبل ویلیوز وہ کہتے تھے.
لیکن तो ये शायद ये भी उसमें एक हिस्सा शामिल लेकिन शायद उनकी ये गलत फहमी ही हो सकती है, मेरा ख्याल है तनवीर साहब, क्योंकि किसी भी मुसलमान के तो ये तो मेरा ख्याल है ईमान का हिस्सा है कि वो तौहीन रसालत नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो चाहे वो तो किरदार उसका कुछ भी हो। बिल्कुल नामुमकिन, यानी वहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके अलावा असूलन देखिए, आप और मैं ईसाइयत में रिफॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, वो ईसाई रहनुमाई करेंगे, उनके आलमी करेंगे। और इसी तरह इस्लाम में जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो उसको हमने हम आहंग करना है अपने जमाने के साथ, तो वो हमारी अपनी जो ट्रेडिशंस है। अच्छा, इसमें तनवीर साहब एक चीज़ मुझे ज़रा जाते जाते ये बताइएगा कि क्या ये जो इन्होंने चेंज की है अपनी कैबिनेट, और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा का आपने जिक्र किया, तो कैन वी कॉल इट अ स्नब टू द यूएस? जी नहीं, मैं स्नब नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्होंने सिग्नल दिया है कि मैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ, और वो जिसको आपने पहले पुडलिज्म का में मुझे वही ना करें, मुझे थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। और उसके अलावा देखिए, उन्होंने एक और मिनिस्टर को ले आए हैं, उनको इतना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं दिया, लेकिन एक ऐसे मिनिस्टर को ले आए हैं जिन्होंने कैबिनेट से इराक की पॉलिसी पे इस्तीफा दिया था। और वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सिग्नल है लेबर पार्टी के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी, कि वो थोड़ा सा अपने लिए वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ आजाद फैसले करने की जो अहलियत है जिस हद तक मुमकिन है उसको वो रिकवर करना। तो इराक इशू पे थोड़ा सा ये बैक ट्रैक करेंगे, कुछ थोड़ा सा पीछे आएंगे? मेरा ख्याल है कि वो कोशिश ये करेंगे कि अमेरिका को ये बावर करवाएं कि ये बरतानिया के लिए मुमकिन नहीं है कि बहुत तवील अरसे तक अपनी ट्रुप्स को एंगेज रखें। बहुत ऑपोजिशन है, बहुत अनपॉपुलैरिटी है, और वो अमेरिका की इजाजत से आहिस्ता आहिस्ता इसको वो स्केल डाउन करें, बिल्कुल ठीक, ड्रॉ डाउन करें। मेरा ख्याल है मुझे ये दिखाई दे रहा है। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीली इनपुट का जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। तनवीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा, और बता रहे थे पूरी सिचुएशन यूरोप के हवाले से, ब्रिटेन के हवाले से, और टोनी ब्लेयर साहब की लेगेसी के हवाले से कि वो किस किस्म की है, और गॉर्डन ब्राउन की हुकूमत जो है वो किस तरह की रहेगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, और किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट जो स्ट्रेचर है वो उनका होगा। अब हम आखिर में एक और ज़रा टॉपिक को टच करते हैं और बात करते हैं डीसी इस्लामाबाद के साथ, चौधरी मोहम्मद अली साहब के साथ, इस हवाले से कि जो हमारा यहाँ पे पानी का सिलसिला है, बारिशों का सिलसिला है, उसमें हमारी क्या तैयारियाँ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, हमने सुना है कि रावल डैम और सिमली डैम दोनों के जो गेट्स हैं वो आपने खोल दिए हैं ताकि सैलाब के हवाले से ज़रा कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें, इज़ दैट राइट? ये अभी तक स्पिलवे नहीं खोले जी। सिमली डैम में ज़्यादा गुंजाइश है, अभी को 8 फुट पानी हमें मजीद चाहिए। अच्छा जी। और रावल डैम में कम गुंजाइश है, और लेकिन हमने रात को भी वार्न किया था कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो हम स्पिलवे शायद हमें खोलने पड़ जाए। अगर आप स्पिलवे खोलेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका इफेक्ट ये है कि ये पानी जो सिमली डैम का है नाला कोरंग से जाके स्वान में जाता है जी, और स्वान जो रिवर है, और इसके साथ साथ जो विलेजेस हैं उनके दरमियान से ये गुजरता है। और बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे और कुछ ऐसे बच्चे नहाने के लिए, कुछ शौकिया, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं या लड़के चले जाते हैं नाले के अंदर कि यहाँ से लाइव फिश जो है वो जाती है, स्पिलवे से निकल जाती है, और वो उसको पकड़ने के चक्कर में, और कुछ बच्चे पिछली दफ़ा भी डूबे थे, डेथ हुई थी। इसलिए हमने वहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगवाए हैं, कुछ अपने लोकल रेवेन्यू, कुछ जो अपने नंबरदार हैं उनके ज़रिए तमाम गाँव में मनादी इतला करा दी है कि जी आप अपने बच्चों को और ऐसे जो लोग हैं जो मेहमान हैं बाहर से आए हुए हैं उनको नाले के नज़दीक न जाने दें। तो ये एकदम लेवल उसका किस हद तक बढ़ जाएगा, खासा ज़्यादा बढ़ जाएगा? ये हमने स्ट्रेटजी वर्कआउट कर ली है, जो कि दोनों डैम की मैनेजमेंट है, दोनों पर हमने वायरलेस हेड पुलिस वगैरह लगा दी है। तीसरा मेट ऑफिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो भी बताते हैं कि कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है और कैचमेंट एरिया में कितनी बारिश होगी, ये होने वाली है आज के दिन। उसी हिसाब से हम पानी ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज करते रहेंगे, यानी 6 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट, ताकि आगे किसी किस्म की सैलाबी कैफियत पैदा ना हो जी। तो ये अभी आप कह रहे हैं कि अभी स्पिलवे नहीं खोली? आज हमारा था, शायद हम
راول ڈیم کا اگر بارش ہوتی ہے تو ہم 5-6 انچ 4 انچ پانی ہم ڈسچارج کریں گے جی. تو یہ اب آہستہ آہستہ کریں گے گریجولی آہستہ آہستہ تاکہ یہ پانی جو ہے اوور فلو نہ کرے اور کوئی ایسی سیلابی کیفیت پیدا نہ ہو. اور ڈیموں کی صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے؟ بالکل کنٹرول میں، اور اسلام آباد میں اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہماری پوری نظر ہے، تیاری ہے، جو آبادیاں جو ہیں لو لائنگ وہاں اطلاع کر دی ہے. اگر اللہ کرے یا ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے خدا نخواستہ تو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، سول ڈیفنس ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، سب اس پہ فلی اویئر ہے اور ان لوگوں کی حفاظت اور ان کی فوڈ، خوراک، باقی چیزیں سب کا ہم نے اس میں اس لیے چوہدری صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کو، کیونکہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر غلام رسول صاحب کے ساتھ جو کہ ڈائریکٹر ہیں محکمہ موسمیات کے، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ بھی خاصا چلے گا، یہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے، کچھ بریکس کے ساتھ یہ بارشیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی سپٹمبر تک. میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے اپنی پورا پلان، پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہوئی ہیں، سی ڈی اے کے ساتھ، کیونکہ اربن ایریا میں بہت سارا کام ہم سی ڈی اے سے لیں گے. ان کے تمام جو فوکل پرسنز ہیں وہ، باقی ہمارے جو واٹر ڈی واٹرنگ پمپ ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کی بیسمنٹ میں پانی چلا جاتا ہے، ہم نے اپنا کنٹرول روم بنا دیا ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کہیں کوئی پرابلم ہو، 9261503 نمبر ہے، تو آپ کائنڈلی اس پہ اطلاع دے سکتے ہیں. 9203333 پہ اطلاع دے سکتے ہیں، 15 پہ اطلاع دے سکتے ہیں. یہ تینوں نمبر آپریشنل ہوں گے، وائرلیس سیٹ سے سب کنیکٹڈ ہیں اور فوراً ہماری ٹیمیں وہاں پہنچیں گی اور ان کی مدد کریں گی. اور اس میں جو لوگ ہیں اسلام آباد کے رہنے والے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے وہ بارشوں کی وجہ سے، وہ بھی تو متاثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. وہ زیادہ متاثر نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام آلریڈی سی ڈی اے نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. لیکن جہاں نئے کام شروع کیے ہیں یا درمیان میں ہیں، نیچرلی بارش کی وجہ سے پھر رکاوٹ تو پڑتی ہے ڈیولپمنٹ ورک میں. چلیں اللہ کرے کہ معاملات انڈر کنٹرول رہیں اور آپ کی جو پلاننگ ہے وہ کامیاب کریں. انشاءاللہ ہماری پوری نیک نیتی سے کوشش کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. تھینک یو ویری مچ چودھری محمد علی صاحب، بہت مہربانی. ڈپٹی کمشنر صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بقول ان کی تمام پلاننگ ہے اس حوالے سے، اور اس میں جس قدر بھی ہو سکتا ہوا وہ اپنا ایک رول پلے کریں گے. اور ڈیمز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آہستہ آہستہ پانی کو ریلیز کریں گے تاکہ نالوں میں اور آگے جا کے جو لوگ اس سے سفر کر سکتے ہیں ان کا خدا نخواستہ نقصان نہ ہو. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4-5 بلکہ 6 ٹاپکس کو ٹچ کیا اور کوشش کی کہ ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے، اور بارشوں کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور ہارش ویدر جو ہے اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف آور لائف ناؤ. تو اس میں ہمیں بھی ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹیو لیول پہ بھی. یہ تھا پروگرام، اور اس میں جو بھی آپ اپنی انپٹ دینا چاہیں وہ ای میلز کے ذریعے ہمیں دے سکتے ہیں. اور آخر میں دعا، اور دعا یہ کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتم آئے کھیچرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.